اور شرک آقا جی کی والی چیزیں تھیں 24 گھنٹے یا علی مدد یا غوث مدد یا پیر مدد، شرک میں ڈالا۔ شرک تو کبھی معاف ہی نہیں ہوتا، گاڑیوں پہ لکھوایا، ادھر لکھے ہوئے ان کے امام باڑے میں، امام باڑے بناؤ، یہ آیا ہے قرآن حدیث میں، مسجدوں کو آیا ہے، یا علی مدد یا غوث مدد، شیخ امین مدد، شیخ یاسین مدد، یہ تو نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے، صوفیہ نے، بعض یا مدد رسول اللہ کیا، وہ بھی کبھی کبھی کہا ہے وسیلے کے طور سے، اصل مدد اللہ تعالیٰ ہے۔ شرک جو کرے گا قرآن جیسے آسمان سے گرا، یعنی اس کی بچت ہے ہی نہیں، وہ ختم ہی ختم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ آقا جی نے کیا کہا حضرت معاذ کو، تجھے قتل بھی کیا جائے، جلائے، جو شرک نہ کرنا۔ پھر شرک باریک چیز ہے، اخفا بن دبیب بن نملہ، چیونٹی کی چال سے باریک ہے۔ کتنا شرک یہ کراتے ہیں، بریلوی بھی تھوڑا بہت شرک کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں تھوڑا بہت، ہاں پیروں کو بڑا پوچھتے ہیں بریلوی، اور یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، کون، شیعہ ویا ہاں یہ ایسے ہی ہیں، 19-20 کا فرق ہے، یہ شرک سے بڑا بچے ہیں۔ ہاں اخفا من دبیب النملہ، چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے۔ فی لیلۃ الظلماء علی صخرۃ السوداء، کالا پتھر ہو، کالی رات ہو، کالی چیونٹی نظر آئے گی، آقا جی اس سے زیادہ، اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ قرآن میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، عہد کرتے ہیں، یا غوث مدد یا پیر مدد، یہ آیا ہے کہیں؟ تکیہ کلام، یا رسول اللہ مدد کہیں آئے؟ صحابہ سے کہتے تھے، نہیں ثابت ہے۔ اولیاء نے یا رسول اللہ مدد کہا ہے تو کبھی کبھی کہا ہے، اس میں نیت ہوتی ہے، آپ مدد کریں، مدد یا ہمارا وسیلہ بنے، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعائیں قبول کروائیں اور ہمارے لیے خدا سے رحمت لائیں، یہ مدد جائز ہے۔ لیکن جاہل کو تو نہیں پتا، جاہل مدد سمجھا اب یعنی اولاد بھی پیر دے گا، اور یہ کیا کہتے ہیں، رزق بھی پیر ہی دے گا، یہ سب کچھ اللہ دے گا اور نبی بھی دے گا، یہ غلط ہے۔ مصیبتیں خدا ہٹاتا ہے، نہ کوئی نبی ہٹا سکتا، نہ کوئی ولی ہٹا سکتا۔ آپ کے پاس قرآن کی آیت ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تم کو کوئی مصیبت آ جائے، کچھ آ جائے، خدا کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا، نہ نبی، نہ ولی، نہ بت، کوئی، نہ حکومت، نہ عام، نہ خاص۔ وسیلے کے طور سے ہٹا سکتے ہیں، تمہارا وسیلہ بنے۔ وسیلہ کیسے؟ کسی بھائی نے تمہاری مدد کی، مصیبت حل، تم نے کہا اللہ نے حل کی، اس نے ہماری مشکل میں مدد کی اللہ نے، لیکن وسیلے سے ہوئی۔ شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر نہیں دیتا، لیکن وسیلے کے طور سے میں ڈاکٹر صاحب کی دوائی کھائی گئے، پرہیز کی، ڈاکٹر کی بڑھ اس کے ہاتھ میں شیروں کی شفا، مطلب ہے وسیلے کے طور سے۔ ایسے وسیلے کے طور سے حضرت محمد مصطفیٰ کو ہم مانتے ہیں، ہاں، کہ ہٹاتا اللہ ہے، نہ نبی ہٹاتا ہے، نہ ولی ہٹاتا ہے، نہ آقا ہٹاتے ہیں، بلکہ اللہ سے ہٹواتے ہیں، دوسرا نہیں ہٹوا سکتا۔ اس بات کو ایسے سمجھے، انسان قرآن کبھی بدل سکتا ہے، حدیثوں میں یہ موضوع حدیثیں بنائی گئی، اس میں گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن قرآن کی حفاظت خدا نے اپنے ذمے میں لی ہے کہ اس قرآن انا لہو لحافظون، ہم حافظ ہیں اس قرآن کے، کبھی نہیں کوئی اس کو بدل سکے گا۔ تورات بدلی، انجیل بدلی، لیکن قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور قرآن میں یہ آیتیں کتنی جگہ آئی ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، تم کو کوئی تکلیف آ جائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، نہیں ہٹا سکتا اللہ کے سوا کوئی بھی۔ پھر نبی ولی کا کیا مرتبہ ہے؟ نبی ولی ہٹاتے نہیں ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہٹواتے ہیں۔ اب سمجھے آپ، اسی بات درود ہوتا مجہول ہوتا ہے، اگر اس کو سمجھے نہیں تو نہیں پڑھے شرک ہو جائے گا، سمجھے پھر شرک نہیں ہے۔ جیسے درود تاج ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق، آگے دافع البلاء والوباء والقحط، اگر اس کو سمجھا نہیں بالکل شرک ہے، کیوں خدا کہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی خدا کو نہیں ہٹا سکتا، تو کیسے آقا کے متعلق کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں، آقا نے یہ بھی کہا انما الاعمال بالنیات، نیت پر ہوتا ہے، تو اس کی نیت میں یہ ہے جس نے محبت سے درود تاج بنایا ہے، اس کی نیت میں یہ کہ دافع البلاء والوباء والقحط بلاؤں مرضوں کی دفع کا حضرت کہ ان کے وسیلے سے دفع ہوتی ہیں، جب وہ دعا مانگتے بارش ہوتی ہے، جب وہ کرم فرماتے دعا کرتے دفع ہی نہیں،
تو پھر شرک ہوا؟ شرک نہیں ہوا، سمجھ کی بات ہے۔ وہ اللہ سے مرضیں ہٹواتے ہیں، وہ وسیلہ بنتے ہیں، تو مرضیں ہٹتی ہیں، تو بلا دفع کی دعا کی، بلا دفع ظافر بلا ہوئے، لیکن وسیلہ بن کر، خدا بن کر نہیں۔ تم کو اولاد دی، کسی اولاد کی وسیلے کے پیچھے دعا سے ہوئی، یا کسی نبی سے ہوئی، کسی سے بھی ہوئی، ہاں اس نے وسیلہ بن کر ڈاکٹر نے دوا تم کو دی، خدا نے بیٹا دیا۔ کبھی دوا سے بھی خدا شفا نہیں دیتا، یہ سمجھ جائیں کہ شفا دوا میں ہو، کہیں سے اللہ سے آتی ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ ہاں یہ شرک سے بڑا بچیں، اور آقا کی بے ادبی سے بڑا بچیں۔ جس نے آقا کی بے ادبی کی، سارے عمل برباد، ایمان سے خارج۔ اور جس نے شرک کیا، سارا اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون، اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش سکتا ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، فیصلہ کر دیا۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، نہیں بچنا چاہیے؟ شیعہ بریلیوں نے تھوڑا ایسا بھی کر دیا ہے، بلکہ کافی کر دیا۔ وہ خدا کا نام کم اور پیروں کا نام دیا، یا غوث مدد۔ مجھ کو ایسا لکھتے ہیں، میں اتنا گھبراتا ہوں، لیکن خط آ جائے یہی کہیں گا، آپ یہ عطا کر دیں، آپ یوں کر دیں، آپ توں کر دیں، آپ جوں کر دیں۔ میں کوئی خدا بن گیا ہوں؟ یہ کہو آپ دعا کر دو ہماری مشکل آسان ہو جائے، نہیں آپ یوں کر دیں۔ ایسے ریڑیوں پہ دیکھیں لکھیں، یہ سب شرک ہے۔ مزاروں پہ جاتے تھے، آقا نے مزاروں پہ منع کیا تھا، پھر مزاروں پہ جانے سے کیا فرمایا؟ تم کو موت یاد آئے گی، اور وہاں یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور، ہم آپ کو سلام کہتے ہیں۔ آپ آگے چلیں گے، ترجمہ اس کا وَنَحْنُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم بھی پیچھے آنے والے ہیں، خدا تم پر بھی رحم کرے، ہم پر بھی رحم کرے۔ وہاں جا کے ٹاکیے باندھنا، منتے ماننا، بکرے لے جانا، یا غوث یا پیر مدد یا فلان مدد، یہ کیا صحابہ نے؟ آقا کی قبر پر شریف پر کیا کسی اس وقت میں صحابہ نے کبھی کیا ہے؟ یہ ایسے کام کر دیے انہوں نے۔ تو جو چیز آقا نے نہیں کی، صحابہ نے کی، ان سے بچو، وہ مت ہی کرو۔ جو کرتا ہے کرے، اس کو چھوڑ دو، تم احتیاط کرو۔ احتیاط اچھی ہے، بے احتیاطی اچھی ہے؟ احتیاط کرو۔ آقا جن کا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تم کو شک میں، شش و پنج میں ڈالے، اس کو چھوڑ دو۔ جس میں شک نہ ہو وہ کر لو بس۔ تو ہمارا تمہارا سب مسلمانوں کا اتفاق ہونا چاہیے، جو آقا جی بات کرے اس پر پکا ہونا۔ جو آقا جی بات سے منع کرتے نہیں کیا ہے، یا اس کی اجازت دی ہے، میرے صحابہ نے کیا، وہاں تک چلنا، آگے سب کے پیچھے نہیں چلنا۔ ما انا علیہ و اصحابی کا حضرت محمد مصطفیٰ نے۔ انسان کو کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے، اپنے آپ چلنا، ایسی باتیں کرنا، دنیا کو مصیبت میں ڈالنا، خاصتاً عوام بیچاروں کا تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اتنا شرک سکھایا ان کو کہ بس وہ کہتے ہیں پیر خدائی ہے جس ملک میں ایسا، مجھے سجدے کرتے رہیں۔ میں نے منع کیا، بھائی ایسا کام مت کرو، اللہ ہی بچائے گا، بچیں گے جی۔ لیکن یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں پکی طور سے، جو بات حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلی یا اس کا حکم کیا وہ ہم کریں گے، جو ان سے ثابت نہیں وہ ہم نہیں کریں گے، یا ان کے صحابہ سے ثابت ہے بالاتفاق کریں گے، صحابہ سے نہیں کریں گے۔ اس لیے آقا جی صحابہ کا بھی نام لیا، یہ صحابہ کا نام لیتے ہی نہیں ہے۔ شیعہ سے سنا زیادہ صحابہ کا نام، آل کہتے ہیں، صحاب نہیں کہتے۔ اصحاب سے دشمنی ہے، آقا جی اصحابہ کا نام لیتے رہتے تھے، قرآن میں اصحابوں کا نام آیا ہے۔ اتنا بغض ان سے کرنا، عداوت کرنا، تم مسلمان ہو؟ پھر جن کے نام لے کے وہ پیار کریں، ان کے ناموں سے نفرت کر ان کو گالیاں دو، تم مسلمان ہو؟ اور چھپاتے لوگوں سے، کھلم کھلا کیوں نہیں کہتے جیسے میں کھلم کھلم کہتا ہوں؟ اللہ سے پناہ مانگتے خدا ہم سے اور آپ سے وہ کام نہ کروائے جس سے اللہ ناراض ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ ناراض۔